اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے نواحی علاقہ میں حشیشان پر حملہ کیا تو بہت سے نوجوان حشیشان سے فرار ہو کر شام پہنچے اور انہوں نے اپنے امیر شیخ الجبال سنان کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خوفناک عزائم کی خبر دی تو سنان گھبرا گیا۔ شیخ الجبال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلم حکمران اس جرأت و بے باکی کے ساتھ حشیشان کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے اس کے مضبوط ترین مرکز کی طرف رخ کرے گا۔ اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا کہ سنان پہاڑوں کے خفیہ غاروں میں بیٹھ کر اسلامی ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا اور اپنے آدم خوروں کے ذریعے مطلوبہ آدمیوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے معاملے میں اسے دوبارہ شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ ایک حشیشہ کے خنجر سے زخمی ہونے اور پورے جسم میں زہر سرایت کر جانے کے باوجود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زندہ بچ جانا یقیناً کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جب والی مصر کے صحتیاب ہونے کی خبر شیخ الجبال سنان کو پہنچی تھی تو کچھ دیر کے لیے فرط حیرت سے اسے سکتہ سا ہو گیا تھا، اور اب وہی صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ اس کے مرکز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ خبر سن کر شیخ الجبال نے اپنے معتمد و خاص مشیروں سے مشورے شروع کر دیے کہ اس سنگین صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ سنان کے معتمد مشیروں میں ایک شخص حریق بھی تھا جو اپنے وقت کا ایک بڑا کاہن اور نجومی تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں سنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ، جہاں تک میرا علم بتاتا ہے صلاح الدین ایوبی پر ہمارا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا، بلکہ یہ شخص آگے چل کر ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ یہ سیلاب آنے سے پہلے کوئی ایسا بند باندھ لیں کہ والی مصر کی فوجیں ادھر کا رخ نہ کریں۔ اگر وہ ہمارے مرکز تک پہنچ گیا تو پھر ہم در بدر ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس علاقے میں ہماری تحریک ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ حریق کی باتوں نے شیخ الجبال سنان کو انتہائی وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ الجبال سنان صلاح الدین ایوبی کے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود بن تکش کے پاس پہنچا اور اسے تمام صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے التجا کے لہجے میں بولا، تم اپنے بھانجے صلاح الدین کو روکو، وہ ہماری ہلاکتوں اور بربادی کے در پہ ہے۔ شیخ الجبال کی بات سن کر شہاب الدین محمود بن تکش سوچ میں پڑ گیا کہ وہ صلاح الدین سے باطنیوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کرے یا نہ کرے۔ شہاب الدین کو ذہنی کشمکش کا شکار پا کر شیخ الجبال نے ایک اور شیطانی چال چلی۔ اس نے 50,000 دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں شہاب الدین کے قدموں میں رکھ دیں اور انتہائی آہستانہ لہجے میں بولا، اگر تم اپنے بھانجے کو اس کے خونی ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس سے بھی زیادہ تمہاری نظر کروں گا، بلکہ موقع بہ موقع تمہیں ایسے ہی قیمتی تحائف موصول ہوتے رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ماموں شہاب الدین فطرتاً لالچی انسان نہیں تھا، مگر عام انسانوں کی طرح عیش و آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مصر، دمشق اور ایڈیسا کے علاقوں پر قابض ہو جانے کے بعد شہاب الدین نے کئی بار بھانجے سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے بھی کوئی بڑی جاگیر عطا کرے تاکہ اس کی باقی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر سکے، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ماموں کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ یہ تمام جاگیریں عوام کی ملکیت ہیں، ان پر میرا یا میرے اہل خاندان کا کوئی حق نہیں۔ آپ جتنی خدمات انجام دیتے ہیں اس کا معاوضہ آپ کو مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ شہاب الدین محمود بن تکش صلاح الدین کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے حشیشان کے امام شیخ الجبال کی طرف سے پیش کی جانے والی بھاری رشوت قبول کر لی اور تیز رفتاری کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب شہاب الدین محمود بن تکش اپنے بھانجے سے ملنے روانہ ہوا تو اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں مقیم تھے اور شام کے حشیشان پر فیصلہ کن حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پھر ماموں اور بھانجے کی تنہائی میں ملاقات ہوئی۔ بیٹے، تم اس وقت دو طرفہ جنگ میں مصروف ہو، شہاب الدین محمود بن تکش نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ایک طرف خاندان زنگی کے دو طاقتور افراد سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہیں اور دوسری طرف پوری صلیبی دنیا ہے۔ میں اپنے علم اور طویل جنگی تجربے کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک تیسری طاقت سے الجھنا انتہائی غیر دانش مندی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوری توجہ اور انہماک سے اپنے حقیقی ماموں کی گفتگو سن رہے تھے، مگر تیسری طاقت کے ذکر پر وہ چونک اٹھے۔ تیسری طاقت سے آپ کی کیا مراد ہے؟
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مؤدبانہ لہجے میں ماموں سے مخاطب ہوئے۔ میری مراد حشیشان شام سے ہے۔ شہاب الدین محمود بن تکش نے بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ ان کا مذہبی نظریہ ہمارے عقیدے سے کچھ مختلف ہے، مگر وہ ہیں تو مسلمان، پھر تم خواہ مخواہ ان سے دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ سیاست تو اسی کا نام ہے کہ وقت ضرورت دشمن کو بھی دوست بنا لیا جائے۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی اپنے ماموں کا بہت احترام کرتے تھے، مگر اس وقت شہاب الدین محمود بن تکش کی گفتگو سن کر ان کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا، مگر انہوں نے شائستگی اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے اس بات سے شدید دکھ پہنچا ہے کہ آپ ان گمراہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے انتہائی اذیت و کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر کون ہے؟ شہاب الدین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ماموں کا انداز گفتگو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار پھر بہت تعجب ہوا۔ اب کی مرتبہ ان کے لہجے میں تلخی شامل ہو گئی تھی اور آواز بھی معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر آپ حشیشان شام کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے امیر شیخ الجبال نے مجھے اس بات کی شکایت کی ہے کہ تم اس کے ہم عقیدہ لوگوں پر بے جا مظالم ڈھا رہے ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اجاڑنی شروع کر دی ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مہم کے بعد تم ان کے مرکز پر حملہ کر کے باطنیوں کی نسلیں تک مٹا دو گے۔ یہ کہتے کہتے شہاب الدین محمود بن تکش کی آواز میں کسی قدر سختی پیدا ہو گئی تھی۔ قدرت نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شجاعت و استقامت کے ساتھ ذہانت و فراست بھی بخشی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ شہاب الدین کی اس گفتگو کے پس پردہ کون سے محرکات شامل ہیں۔ شیخ الجبال نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے والی موصل سیف الدین اور والی حلب سلطان ملک صالح سے ایک بہت بڑی رقم لے کر مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کی قسم کھائی ہے، اور اس سلسلے میں وہ 2 مرتبہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش بھی کر چکا ہے۔ اگر حق تعالیٰ کی ذات پاک میری حامی و ناصر نہ ہوتی تو میں اس وقت آپ سے گفتگو کرنے کی بجائے زیر خاک سو رہا ہوتا۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے بہت زیادہ تلخی جھلکنے لگی تھی۔ شہاب الدین محمود بن تکش نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا بھانجا مذہبی معاملات میں بہت زیادہ جذباتی اور حساس ہے، اس لیے اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نرم کرنے کے لیے نیا طریقہ اختیار کیا۔ شیخ الجبال سنان اپنی اس اضطراری حرکت پر بہت زیادہ نادم ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ تمہیں اپنا بہترین دوست تصور کرے گا، بلکہ یوں کہو کہ اس نے مجھے ثالث بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں شیخ الجبال اور تمہارے درمیان دوستی کا رشتہ قائم کرا دوں۔ شیخ الجبال جیسے شیطان کی بیجا حمایت اور وکالت پر صلاح الدین ایوبی کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے اتنے قریبی رشتے کی پاسداری کے لیے انتہائی ضبط و تحمل سے کام لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مگر میں تو 2 بار ڈسا جا چکا اور آپ تیسری بار کی تیاری ہے۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس کے لہجے میں شدید طنز پوشیدہ تھا۔ شہاب الدین محمود بن تکش نے ایک بار پھر اپنے بھانجے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ آئندہ شیخ الجبال اور اس کی جماعت تمہارے معاملے میں انتہائی دوستانہ روش اختیار کریں گے۔ ابھی شہاب الدین کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ صلاح الدین ایوبی درمیان میں بول اٹھا۔ اب اس کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے بآواز بلند کہا، مجھے حق تعالیٰ کی مدد کے سوا کسی کی دوستی درکار نہیں، یہ میرا اور شیخ الجبال کا معاملہ ہے، براہ کرم آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ صلاح الدین، میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے اپنے بہت سے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اگر سنان کو بھی معاف کر دو گے تو یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی کا ایک اور عظیم الشان مظاہرہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ میری بات بھی رہ جائے گی۔ شہاب الدین محمود بن تکش صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے غصے کو کم کرنے اور اس سنگین مرحلے کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شہاب الدین شیخ الجبال سنان سے بہت بھاری رقم لے چکا تھا۔ اپنے حقیقی ماموں کا ملتجانہ انداز دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ بھی بہت زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ اگر شیخ الجبال اور میرے درمیان ذاتی دشمنی ہوتی تو میں اسے بھی کب کا معاف کر چکا ہوتا، مگر وہ منافق و ریاکار اپنی بدعقیدگی کے سبب ملت اسلامیہ کا دشمن ہے، اور میرے نزدیک ایسے شخص کو معاف کرنا ایسے ہی ہے
جیسے معاذ اللہ میں اپنے مذہب سے بارگشتہ ہو جاؤں۔ شیخ الجبال ہر حال میں واجب القتل ہے۔ شہاب الدین محمود بن تکش نے حشیشان کے امام سنان کو بچانے کی آخری کوشش کی۔ چلو میں تسلیم کیے لیتا ہوں کہ شیخ الجبال راہ راست پر نہیں ہے، لیکن اگر میں سفارش کروں کہ تم سنان کے خلاف جارحانہ کارروائی بند کر دو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تو میں مذہبی معاملات میں اپنے مرحوم والدین کا بھی غلط حکم ماننے سے انکار کر دیتا۔ آپ تو پھر ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا لہجہ سخت تھا اور چہرے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر شہاب الدین محمود بن تکش بھی غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے حقیقی بھانجے کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں اقتدار نے مغرور و سرکش بنا دیا ہے، یہاں تک کہ تم بزرگوں کا احترام بھی بھول گئے ہو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے پلٹا اور بہت مؤدبانہ لہجے میں بولا، میں بزرگوں کا احترام نہیں بھولا ہوں، مگر آپ کے دل سے یقیناً خوف الہی رخصت ہو گیا ہے، ورنہ ایک دشمن اسلام کی حمایت میں اتنے سرگرم نہ ہوتے۔ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ہے، وہ دنیا جو نہایت بے وفا اور سخت بے اعتبار ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے نکل گئے۔ بھانجے کی طرف سے صاف انکار سن کر شہاب الدین محمود بن تکش سخت پیچ و تاب میں مبتلا تھا۔ بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ ناکامی کی صورت پہ شیخ الجبال سنان کی طرف سے دی ہوئی رشوت واپس کرنی پڑے گی، اور وہ اتنی بڑی رقم لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے ماموں شہاب الدین محمود بن تکش سے گفتگو کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صورتحال کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، اس لیے وہ شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشیشان کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 5000 منتخب سپاہیوں کو لے کر شام کے پہاڑی علاقے کی طرف بڑھے، جہاں باطنیوں کا مضبوط مرکز تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ شہ سوار تھے جو گوریلا جنگ کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی لڑنے کے ماہر تھے۔ شیخ الجبال سنان اپنی زمین دوست پناہگاہ میں مسرور و مطمئن بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شہاب الدین محمود بن تکش کو اتنی بڑی رشوت دینے کے بعد وہ اور اس کی جماعت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یورشوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ پہاڑوں کے درمیان یہ زمین دوست پناہگاہ دراصل شیخ الجبال کی وہ زمینی جنت تھی جو اس نے اپنے امام حسن بن صباح کی تقلید میں قائم کی تھی۔ پہاڑی چٹانوں کو کاٹ کر ایک بڑا ہموار میدان بنایا گیا تھا، پھر اس پتھریلے میدان میں زرخیز علاقوں سے لا کر مٹی ڈال دی گئی تھی اور اس طرح ایک انتہائی دلکش سبزہ زار بنایا گیا تھا۔ حسن بن صباح کی جنت کی طرح شیخ الجبال کی جنت ارضی میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اور ہر طرف خوبصورت عورتوں کی ٹولیاں مہوے خرام رہتی تھی۔ یہ وہ حوریں تھیں جو رقص و سرور کے ذریعے شیخ الجبال اور اس کے معتمد خاص کا دل بہلایا کرتی تھیں۔ ابھی شیخ الجبال اپنی جنت کے نظاروں میں گم تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا برق رفتار لشکر شام کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ حشیشان اور سلیبیوں کے درمیان کئی سال پہلے ایک معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے باطنی آدم خور اور شام کے مقامی عیسائی ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ معاہدے کی صرف ایک ہی شک تھی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت سلیبیوں پر حملہ آور ہوگی تو حشیشان کی فوج عیسائی لشکر کے ساتھ مل کر بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کرے گی۔ اسی طرح اگر حشیشان کسی دشمن کی زد پر ہوں گے تو عیسائی فوج اپنے تمام تر جنگی وسائل کے ساتھ باطنیوں کی مدد کریں گے۔ الغرض یہ وہ معاہدہ تھا جس کے تحت شیخ الجبال سنان اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو عیسائیوں اور حشیشان میں کھلبلی مچ گئی۔ آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مصری فوجیوں نے شام کا رخ نہیں کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی یلغار کو آفت ناگہانی سمجھتے ہوئے سلیبیوں نے فوری طور پر صف بندی شروع کر دی اور ایک قاصد کو صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف یہ پیغام دے کر روانہ کیا، ہم عیسائی ایک امن پسند قوم ہیں اور کئی صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر ہمارے علاقے پر یہ فوجی جلغار کیوں؟ والی مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی سالار انتھونی کا خط پڑھا اور مختصر جواب تحریر کیا، ہم اہل ایمان ہیں اور عیسائیوں سے زیادہ صلح و امن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری یہ جنگ ان بدعقیدہ حشیشان کے خلاف ہے جو بظاہر مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں
مگر درپردہ ملت اسلامیہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صلیبیوں اور حشیشان کے درمیان ایک جنگی معاہدہ بھی موجود ہے جس کے تحت تم دونوں ایک دوسرے کے حلیف قرار پائے ہو۔ میں صرف حشیشان کی سرکوبی کے لیے شام آیا ہوں۔ اگر اس معاہدے کے تحت عیسائی فوجی میرے راستے میں مزاحم ہوئے تو پھر میری یلغار صلیبیوں کے خلاف بھی کھلا ہوا اعلان جنگ ہوگا۔ میں تم پر واضح کیے دیتا ہوں کہ یہ جنگ مختصر اور محدود نہیں ہوگی، خواہ اس کا نتیجہ میری ہلاکت و بربادی کی صورت میں ظاہر ہو، مگر میں اپنے آپ سے عہد کر چکا ہوں کہ جب تک میرا ایک سپاہی بھی زندہ رہے گا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ عیسائی سالار انتھونی نے صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین ایوبی کے کئی مارکہ آرائیوں کے قصے سنے تھے، مگر اپنے اس خط میں والی مصر قہر مجسم نظر آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پڑھ کر سالار انتھونی بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر والی مصر کے پاس بھیجا جس میں صاف صاف تحریر تھا: میں حاکم مصر کو یقین دلاتا ہوں کہ حشیشان اور عیسائیوں کے درمیان ایسا کوئی جنگی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ آپ تک پہنچنے والی اطلاعات محض افواہوں پر مبنی ہیں۔ اگر آپ مجھے تحریری طور پر یقین دلا دیں کہ اس جنگ میں کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو صلیبی لشکر بھی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے بلا تاخیر یہ تحریر لکھ کر عیسائی قاصد کے حوالے کر دی۔ اگر اس فوجی مہم میں شام کے عیسائیوں نے مداخلت نہیں کی تو لشکر اسلام ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہے، اور اگر ماضی کی طرح عہد شکنی سے کام لیا گیا تو ہماری شمشیریں آزاد ہیں جس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی شام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اس اچانک افتاد سے پورا شہر سہما ہوا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے نقیبوں نے گلی کوچوں میں گھوم کر عام شہریوں کو یقین دلایا تھا کہ لشکر اسلام جنگ کی غرض سے نہیں، چند باغیوں کی گرفتاری کے لیے شام کی حدود میں داخل ہوا ہے۔ عیسائی سالار انتھونی نے یہاں تک تو اپنے عہد کی پاسداری کی کہ عیسائی فوج کو خاموش تماشائی بننے کا حکم دے دیا، مگر اپنے کچھ معتبر آدمیوں کو اس اطلاع کے ساتھ شیخ الجبال کے پاس بھیج دیا کہ وہ اپنی دفاعی انتظامات مضبوط تر کر لے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اس کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔